السلام علیکم. اکرام چنگوانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، سب سے پہلے اکرام چنگوانی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور گھنٹی کے آپشن کو دبائیں تاکہ آپ خبروں سے باخبر رہ سکیں. ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جناب گلزار احمد نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ کرونا وبا کے دوران لوگ ارباں پتی بن گئے. جیسے گلزار احمد نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ N95 ماسک جس کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا گیا، پتہ نہیں اس کے پارٹنر کون تھے. مطلب یعنی کہ جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا 2 دن میں وہ اربوں پتی بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اگر ملک میں بحران ہو، اس وقت یعنی کہ اگر اس بحرانی کیفیت میں اگر کسی چیز کا ٹھیکہ بھی ایک کمپنی کو دیا جائے تو وہ یقیناً ہی ارباں پتی بن جاتے ہیں. اسی طرح حکومت کو یعنی کہ ٹھوس حکمت عملی طے کرنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز بھی جو ملک میں یعنی کہ وافر مقدار میں اگر مہیا کرنی ہے تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک کمپنی کی بجائے متعدد کمپنی اشتہارات دے کر یعنی کہ متعدد لوگوں کو یہ ٹھیکے اس طرح کے ٹھیکے دیے جائیں تاکہ ملک میں یعنی کہ اس یعنی کہ افراتفری دور میں یعنی کہ کوئی بحرانی کیفیت نہ ہو. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں جو پیٹرول کا بحران ہے، چینی کا بحران آیا، اسی طرح آٹے کا بحران آیا، دیگر یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی کہ اگر میڈیکل کے شعبے میں لگے جائیں تو میڈیکل شعبے میں بھی یعنی کہ بحرانی کیفیت ہے. یعنی کہ اگر ایک چیز یعنی کہ آپ یعنی کہ جراثیم کش ادویات خاص کر میڈیکل سٹوروں پر دیکھ لیں، یعنی کہ 5 روپے والی 500 روپے میں مہیا کی جا رہی ہے اور وہ بھی بمشکل کے ساتھ مل رہی ہے. یعنی کہ اسے مارکیٹ سے غائب کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے من ریٹ حاصل کر سکیں. اسی طرح N95 کا جس طرح جسٹس گلزار احمد صاحب یعنی کہ ذکر کر رہے ہیں، ریمارک دے رہے ہیں کہ اگر ایک کمپنی کو مجھے نہیں معلوم، جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ اس کا یعنی کہ پارٹنر کون ہے. یعنی کہ اس دوران بہت سے لوگ یعنی کہ اربوں پتی بن گئے. اسی طرح حکومت کو یعنی کہ ٹھوس حکمت عملی طے کرنی چاہیے، یا تو پھر مطلب وزراء یعنی کہ واضح کرپشن میں ملوث ہیں اس طرح کے کاموں میں، ایک کمپنی کو ہی ٹھیکہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ جس طرح کی من مانی کر سکیں، جتنا چاہیں کمیشن بنا سکیں. تو اس لیے ہی صرف ایک بندے کو، ایک آدمی کو، ایک کمپنی کو یعنی کہ N95 کا ٹھیکہ دیا گیا. اگر یہ متعدد افراد کو یہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے یعنی کہ 3 سے 4 5 6 کمپنیوں کو یہ ٹھیکے دیا جاتا ہے تو یقیناً N95 کی یہ موجودہ جو قیمت ہے ماسک کی اتنی زیادہ نہ ہوتی اور مارکیٹ سے یہ N95 ماسک غائب نہ ہوتا. اسی طرح حکومت کو اس بحرانی کیفیت میں، اس کرونا وبا کی کیفیت میں چاہیے کہ جو بھی یعنی کہ جس طرح کی بھی اشیاء ہیں، اس میں میڈیکل ہیں، اس میں پولٹری ہے، یعنی کہ پولٹری ایک مرتبہ بالکل شدت کے طور پر یعنی کہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھی اور اس کے ریٹ اتنا زیادہ تھے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اسی طرح یعنی کہ جو اب میڈیکل سٹور پر یعنی کہ جو اشیاء مہنگی یعنی کہ جو صحت سے متعلق، جو کرونا وبا سے متعلق، جو ہاتھ صفائی سے متعلق یعنی کہ جو اشیاء ہیں مل رہی ہیں، سوپ ہے جس میں ڈیٹول سوپ ہے اور دیگر چیزیں ہیں یعنی کہ جو حد سے زیادہ یعنی کہ مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں، بلکہ مارکیٹ میں 2 نمبر بھی اس قسم کے آ چکے ہیں، خاص کر سینیٹائزر وغیرہ جو مارکیٹ میں 2 نمبر آ چکے ہیں. ان کے بارے میں بھی یعنی کہ حکومت کو واضح حکمت عملی طے کرنی چاہیے کہ ایک کمپنی کی بجائے متعدد کمپنیوں کو ایسے ٹھیکے دیے جائیں تاکہ فوری طور پر مارکیٹ میں یعنی کہ ایک تو وافر مقدار میں مل سکیں، دوسرا اگر ایک آدمی کے بجائے 10 آدمی کو یہ ٹھیکے دیے جائیں تو یہ یعنی کہ من ریٹ اس سے حاصل نہیں کیے جاتے، کنٹرول یعنی کہ ریٹ مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے تاکہ عوام کو یعنی کہ اس وبائی اور اس افراتفری حالات میں ایک چیز کنٹرول ریٹ میں مل سکے. جی یعنی کہ یہ ملک کا ایک یعنی کہ پاورفل ادارہ یعنی کہ جسٹس یعنی کہ جوڈیشری جو حکومت کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ جسے N95 پر یعنی کہ لوگ کرونا وبا کے دوران اربوں پتی بن گئے. اس لیے حکومت کو اس بارے ٹھوس حکمت عملی اور واضح جامع پالیسی بنانا ہوگی تاکہ عوام کو ان حالات میں ریلیفی پیکج مل سکیں، جو آسان پیکج ہوں. ایسے یعنی کہ صورتحال اختیار کرنی چاہیے کہ یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے اس پر مکمل طور پر نظر رکھنی چاہیے جس سے عوام کو یعنی کہ کوئی بحرانی کیفیت کا سامنا نہ ہو اور اسے من ریٹ یا وصول حاصل نہ کیا جا سکے.